گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور کیا بات ہے کلام رضا کی۔ اعلیٰ حضرت اپنے کلاموں کے بارے میں خود بھی تو فرماتے ہیں نا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوسنا، کیوں نہ ہو کس پھول کی بدحت میں وامنکار ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کلام کون سا ہے؟ کمال کا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، رخ کہتے ہیں چہرے کو، اور داغ سے مراد یہاں نشان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات اور بڑا پیارا اشارہ فرما رہے۔ قبر میں اندھیرا سنا ہے کہ قبر بڑی اندھیری ہوتی ہے، مگر ہم نے اپنی قبر کو روشن کرنے کا ایک بڑا اچھا نظام، بڑا اچھا انتظام کر لیا ہے، کیونکہ قبر کا اندھیرا اگر سخت ہوا بھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا کے رخ والضحیٰ کے چہرے کی ایک نشانی میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ تمام عاشقان رسول کے لیے اشارہ بھی ہے کہ پیارے آقا کی سنت جو داڑھی ہے نا، میرے آقا کے چہرے کی نشانی ہے، اگر یہ ہمارے چہرے پر ہوئی تو انشاءاللہ یہ چراغ کا کام کرے گی، یہ قبر میں جا کر ایک ایک داڑھی کا بال انشاءاللہ نور کا کام کرے گا۔ اور اگر غور کریں تو باقی بہت ساری سنتیں ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں لیکن وہ قبر میں ساتھ نہیں جاتی، مگر داڑھی وہ سنت ہے مسلمان مرد کے لیے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ تو اے عاشقان رسول جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، کیوں یہ داڑھی نہیں سجاتے، کیوں یہ سنت اپنے چہرے پر نہیں سجاتے، اور ہم کیوں نبی پاک کی سنت سے محرومی کرتے ہیں؟ آج نیت کر لیجئے، اندھیری قبر کا چراغ ہے یہ، انشاءاللہ قبر کی روشنی کا کام کرے گی انشاءاللہ عز و جل داڑھی۔ تو سارے عاشقان رسول جن کے چہروں پر ایک مٹھی پوری داڑھی نہیں، آج اس کلام کے صدقے، اس پہلے شعر کے صدقے ہی نیت کر لیں اور ذرا ایمان افروز بات سنیے۔ جن کے چہروں پر آقا کی یہ سنت ہے انہیں مبارک ہو۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے
چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے۔ بہکنا کہتے ہیں بھٹکنا، اور نقش کہتے ہیں نشان کو، سراغ کہتے ہیں کھوج یا تلاش کو۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اے پیارے آقا، آپ کے وفادار اطاعت شعار، آپ کے صحابہ کرام سبحان اللہ اور اولیاء کرام جس راہ پر وہ چلتے ہیں ان کے قدموں کے نشان ہی تو مستقیم راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، وہی اللہ کا راستہ ہے جو اولیاء کا صحابہ کا راستہ ہے، کیونکہ وہ آپ کے سچے غلام ہیں۔ آپ کے غلاموں کو جو راستہ ہے وہی صحیح راستہ ہے۔ تو جس کے پاس اولیاء کی غلامی ہو، جس کے پاس صحابہ کی غلامی ہو، اور ان کے پاس چونکہ آپ کی غلامی ہے، تو پھر وہ کیسے بھٹک سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی پیاری بات کی اعلیٰ حضرت نے کہ اولیاء کرام کے دامن کو تھام لیں، صحابہ کرام کے دامن کو تھامیں، اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی پاک کے دامن کو تھاما ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر قرآن کہتا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں وہ ہمارے امام ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں دامن بھی اس کا تھامنا ہے، پیچھے بھی اسی کے چلنا ہے جس نے نبی پاک کا دامن تھاما ہے، جس نے صحابہ کا دامن تھاما ہے، جس نے اہل بیت اور اولیاء کا دامن تھاما ہے۔ ہم اسی کے پیچھے انشاءاللہ چلیں گے تو برکتیں حاصل ہوں گی۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ چار یار سے مراد خلفائے راشدین ہیں۔ جنا کہتے ہیں جنت کو، اور محبان کہتے ہیں محبت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیں قبر جو ہے نا وہ دو ہی طرح کی ہوتی ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت اشارہ کرتے ہیں کہ جس کے دل میں ان چاروں عظیم ہستیوں کی محبت ہوگی جو میرے آقا کے یار ہیں، نبی پاک کے عظیم صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ یہاں مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ سبحان اللہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی انشاءاللہ اس کی قبر جہنم کا گڑھا نہیں بلکہ جنت کا باغ بن جائے گی۔ تو ان ہستیوں کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ اور محبت کا مظہر کیا ہے، یعنی محبت پریکٹیکل کیا ہے؟ صرف زبان سے اظہار کرتے رہیں؟ ہاں ہم جناب صحابہ کے دیوانے، اہل بیت کے غلام،
پریکٹیکلی بھی تو نظر آنا چاہیے نا کہ محبت صحابہ سے ہے اور انداز جو ہے وہ دشمنوں والا ہے، دشمنان مصطفیٰ والا ہے، دشمنان صحابہ والا ہے. صحابہ سے محبت کا اظہار بھی ہے اور بیٹھتا اٹھتا ان کے ساتھ ہوں جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے. بات اہل بیت کی کرتا ہوں، پنجتن کا غلام بھی کہلاتا ہوں، اور امام حسین کربلا کے میدان میں سجدہ کریں اور میری نمازیں بھی قضا ہوں. ذرا غور کیجئے نا یہ کیسی غلامی ہے. تو پریکٹیکل غلام بن جائیں، سچے عاشق بن جائیں، پھر قبر انشاءاللہ جنت کا باغ ہی بنے گی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جینا بنے گی، جینا بنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. جینا بنے گی محبان چار یار کے قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بات ہو رہی ہے حاضری مدینہ کی، اس یاد کی کہ جو ہر عاشق رسول کے دل میں بس جاتی ہے. مدینہ دیکھ کر جو آتے ہیں اب ساری زندگی اسی یاد میں جیتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گئے زیارت در کی صد آہ واپس آئے، گئے زیارت در کی صد آہ واپس آئے، نظر کے اشک پیچھے دل کا داغ لے کے چلے. پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں. اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ہم گئے تھے تو وہ مدینے کی یاد آج بھی تڑپاتی ہے. جلد واپس آ گئے، اور ویسے بھی مدینے کے دل بڑے جلدی گزر جاتے ہیں. اب آنسو تو آتے رہے، یاد مدینہ میں بہتے رہے، آنسو تو خشک ہو گئے، لیکن دل میں ایک داغ رہ گیا ہے. فراق مدینہ، نبی پاک کے در کی جدائی کا ایک داغ ہے، ایک کسک سی ہے جو بار بار یاد آتی ہے، اور یہ داغ اب قبر تک ساتھ ہی رہے گا کیونکہ مدینہ تو چھٹ گیا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں کہ یہ داغ قبر میں لے گیا نا تو یہ قبر میں بھی چراغ بن جائے گا. یاد مدینہ میں جو آنکھیں بہتی ہیں، یاد رسول میں جو دل تڑپتا ہے، یہ تڑپنا بھی بہت اچھی بات ہے. ایک اور جگہ بڑی پیاری بات لکھی نا کہ یہ تڑپ ہے یہ ختم نہ ہو، بلکہ یہ آگ جلتی رہے، یہ کیفیت برقرار رہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، یعنی یہ بے قراری، یہ تکلیف تو کسی کو اچھی نہیں لگتی. کسی کے غم میں، کسی کے عشق میں بندہ تڑپے تو کس کو اچھا لگتا ہے؟ مگر جو عاشقان رسول ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ تڑپ باقی رہے، یہ بے قراری باقی رہے. وہ لکھتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اللہ اکبر. اسی طرح کی طرز، اسی طرح کی ایک فکر ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گئے زیارت در کی صد آہ واپس آئے، نظر کے اشک پیچھے دل کا داغ لے کے چلے. گئے زیارت در کی صدا واپس آئے، گئے زیارت در کی صدا واپس آئے، نظر کے اشک پیچھے دل کا داغ لے
کے چلے نظر کے اشک پیچھے دل کا داغ لے کے چلے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف. امام اہل سنت لکھتے ہیں حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے، حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے کہ جھوٹے ہی لاؤ مکرو فراغ لے کے چلے. اب اس میں پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں. فراغ کہتے ہیں مہلت کو، فراغت کو، ہیلا کہتے ہیں بہانے کو، اور مکر کہتے ہیں فریب کو. حضور طیبہ سے مراد مدینے کی حاضری ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کیا مدینے کی حاضری یعنی نبی پاک کے در پر حاضری سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہے؟ یعنی وہاں جانے کے لیے بھی ہیلے بہانے، وہاں جانے کے لیے بھی لوگوں کو ڈی مورلائز کرنا، حوصلہ شکنی کرنا، یعنی ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں. جی ہاں مدنی چل کے ناظرین، جو کہتے ہیں مدینہ شریف جانا ضروری نہیں، بلکہ وہ حج پر بھی جائیں، مکے بھی جائیں، تو اگر جانا ہی ہے مدینے تو مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے چلے جائیں. یعنی نبی پاک کے روضے کی حاضری کی نیت کرنا بھی انہیں گویا گوارا نہیں. اور شاید یہ وجہ یہ بھی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. شاید ان کو اس کیفیت کی بنا پر، ایسے خیالات کی بنا پر بلایا بھی نہیں جاتا. تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ نبی پاک تو یہ فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. عاشق رسول کا تو سب کچھ مدینے میں ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. کیا مدینے کے سوا بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں عاشق رسول جانے کو تڑپے؟ آقا کا در وہاں پر ہے، کونین کے والی وہاں پر ہیں، شافع روز محشر وہاں پر ہیں. تو ایک دیوانے سے تو پوچھو تو وہ کہتا ہے اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. تو آقا کے در سے، آقا کے در کی حاضری سے بڑھ کر کام کون سا ہے؟ کیونکہ رب کے حبیب وہی ہیں. ہم نے تو پچھلے کلاموں میں سمجھا بھی نا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ہم نے شعر کی تشریح میں یہ سمجھا تھا کہ کعبے کا کعبہ کیوں کہا گیا آقا کو. میرے آقا کی تمنا تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جائے. پہلے تو مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. میرے آقا آئے تو کعبے کی عظمت اور حرمت میں اضافہ ہوا. یہاں تو 360 بت رکھے گئے تھے. نبی پاک آئے تو کعبہ بتوں سے آزاد ہوا. کعبے کا کعبہ ہے ہمارے آقا. تو یہاں بھی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات ان لوگوں کو جھنجھوڑ بھی رہے ہیں، ہمارے عشق کو بھی بڑھا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے کہ جھوٹے ہی لائے مکرو فراغ لے کے چلے. حضور طیبہ سے کوئی کام بڑھ کر ہے حضور طیبہ سے کوئی کام بڑھ کر ہے کہ جھوٹے ہی لائے مکرو فراغ لے کے چلے کہ جھوٹے ہی لائے مکرو فراغ لے کے چلے. اللہ اکبر. اب ذرا اگلا شعر سمجھیے گا. تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، محال ہے کہ مجال و مساغ لے کے چلے. اللہ اکبر. بات بڑی پیاری کی ہے. پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جمال کہتے ہیں حسن کو، کمال کہتے ہیں خوبی کو، محال کہتے ہیں ناممکن کو. پہلے تو یہ دیکھیے کہ ایک جیسے کتنے الفاظ، جمال، کمال اور محال، اور پھر مجال. اب آگے لکھتے ہیں مجال سے مراد طاقت نہیں ہے. کس کی مجال ہے ہم کہتے ہیں نا. اور مساغ کہتے ہیں بلا تکلف روانی کے ساتھ چلنا، فلوئنٹلی کسی چیز کا کام کرنا، بڑی جس کو کہیں کہ روانی کے ساتھ کوئی کام کرنا یا روانی کے ساتھ چلنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے وصف، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات اس قدر عرفا و اعلیٰ ہیں کہ کوئی اس کو بیان کما حق کو نہیں کر سکتا. اس کی کوئی پوری جس کو آپ کہیں کہ احاطہ تحریر میں، احاطہ الفاظ میں نہیں لا سکتا.
تو جبریل امین حالانکہ ان کی زبان نوری ہے، وہ فرشتوں کے آقا ہیں، لیکن وہ بھی اگر بیان کرنا چاہیں نا تو وہ بھی کما حق ہو آپ کی شان بیان نہیں کر سکتے، بلکہ بلا تکلف روانی سے آپ کی تعریف میں بولنے کی مجال بھی انہیں نہیں ہے۔ یا بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جبریل امین بھی آپ کی تعریف کما حق ہو کیسے بیان کریں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو ایک اور شعر میں سمجھایا نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، جس کی شان رب بیان کرے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا، حقیقت رب ہی جانے کہ کیسا بنایا، تو جبریل بھی ایک حد تک تو بیان کر سکتے ہیں، مگر نبی پاک کی کما حق شان وہ بھی روانی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے۔ ایک بار خود نبی پاک نے جبریل امین سے استفسار فرمایا نا، آقا نے سوال فرمایا، اے جبرائیل یہ تو بتاؤ، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم نے سارے نبیوں کے پاس حاضری دی، سارے عالم دیکھا ہے، کیا کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین نے جو جواب دیا، اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک شعر میں قلم بند کیا۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو نبی پاک کی شان تو ایسی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے کرتے ہم فرش والوں کی کم مائیگی کا کیا پیارے انداز میں اقرار کیا ہے۔ لکھتے ہیں آقا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ اکبر، بہت پیارا شعر، بڑی پیاری فکر، بڑی زبردست سوچ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، محال ہے کہ مجال و مساغ لے کے چلے۔ تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، یا رسول تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، محال ہے کہ مجال و مساغ لے کے چلے، محال ہے کہ مجال و مساغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وقت ہوا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں مقطع کلام کا، عطر کلام کا، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر جس میں عموماً اعلیٰ حضرت اپنا تخلص بھی استعمال کرتے ہیں اور اس شعر میں کمال بھی کرتے ہیں۔ واقعی یہ مقطع تو جس کو کہیں نا کہ کمال کا مقطع ہے، سارے عالم میں جس کا شہرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی، آپ لکھتے ہیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ اللہ اکبر، آہ یہاں افسوس کے لیے استعمال ہوا، اتنا سے مراد اس قدر، کیا شاندار انکساری ہے، کیا طریقہ بتاتے ہیں عشق رسول کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے رضا تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں، تو بڑا ذہین مانا جاتا ہے، بڑا مفتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو واقعی بڑے بڑے علماء آج بھی ان کی ذہانت کے آگے سر نگوں کر دیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں کہ کمال کی ہستی ہے، لیکن تو نے یہ عقل والا کام کیا کہ کسی مدینے کے کتے کے پاؤں چومے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا سے محبت کا یہ عالم ہے کہ سگے طیبہ کے پاؤں چومنا، اصل عقل کا کام تو یہ تھا، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ یہ وہ فنا فی الرسول کا مرتبہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ وارفتگی، یہ اس دیوانگی کی بات ہو رہی ہے تو شاید ہر کسی کو سمجھ بھی نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فکر اپنے ایک اور مقطع میں لکھی نا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اے رضا اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے کتوں کو پیش کرتا نا، کیا ہو جانا تھا، جان ہی چلی جاتی، تو تجھے مدینے کے کتوں سے اپنی جان اتنی پیاری ہے۔ اور اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے،
کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. کمال کا انداز ہے، کمال کی دیوانگی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی بارگاہ میں ایسی دیوانگی، ایسی وارفتگی عطا فرمائے کہ وہاں جا کر پھر اپنا آپ یاد نہ رہے کہ میں اتنا بڑا آدمی، تو میرا یہ نام، تو لوگ کیا کہیں گے، تو میں آنسو بہاؤں گا، میں ادب کا مظاہرہ کروں گا. ارے میں کچھ بھی نہیں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. واقعی جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. نبی پاک کے دربار کی دیوانگی اصل عقل مندی ہے. ہاں ہمیں ایسی عقل نہیں چاہیے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر ہمیں تڑپنے سے روکے، ہمیں مچلنے سے، بلکنے سے، وہاں عشق کے اظہار سے روکے. اللہ اکبر. کاش کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ دل میں اتر جائے اور وہ سمجھ آ جائے بات. ہمیں امیر اہل سنت میں یہ وصف نظر آتا ہے. کروڑوں مریدین ہیں، اتنی بڑی دعوت اسلامی ہے، اس کے اتنا بڑے نظام کے آپ بڑے ہیں، امیر ہیں، مگر جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں. جب خود مدینے جاتے ہیں، کئی بار ہم نے سنا ہے کہ آپ مدینے کی خاک کا سرما اپنی آنکھوں میں لگایا کر. یہ وہ انداز ہے، یہ وہ دیوانگی ہے جو ریکوائرڈ ہے. سمجھیے یہ کتابوں میں نہیں ملے گی آپ کو، یہ بزرگوں کے انداز میں نظر آتی ہے اور اعلیٰ حضرت کے ان اشعار سے چھلکتی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے برادر شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب یہی فکر ایک اور اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں نا. خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں. یعنی میری تمنا یہ ہے کہ مدینے کے کتے مجھے اپنا کتا بنا لیں، اپنا سگ بنا لیں. اللہ اکبر. یہ خاندان اعلیٰ حضرت کا خاصہ ہے اور ان کے در سے اللہ کرے یہ خیرات ہمیں ملے. ذرا اس شعر کو سنیے گا اور ایمان تازہ کیجیے گا. آپ لکھتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا اختتام ہوا. بہت خوبصورت کلام. اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کی ان فکروں، ان خیالات کا ہمیں حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے.